بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما یوم الاضحى و یوم الفطر رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ 2 دن کی کیا حقیقت ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عید مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشی عطا کردہ خوشی کا دن ہے۔ رمضان المبارک کے 1 مہینے کی عبادت، روزہ، تلاوت اور دعا کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عید الفطر عطا فرماتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی نعمتوں پر خوشی منانے کا دن ہے۔ عید کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ عید کی صبح جلدی اٹھ کر غسل کیا جائے اور صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد اچھے اور صاف ستھرے لباس پہنے جائیں۔ اگر نئے کپڑے ہو تو بہتر ہے، اور اگر نئے کپڑے نہ ہو تو اپنے کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہو وہ پہن لے اور خوشبو لگائے۔ عید الفطر کی ایک اہم سنت یہ ہے کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن چند کھجوریں کھاتے اور پھر نماز کے لیے جاتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ رمضان کے روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ عید کے دن ایک اہم عمل صدقہ فطر ادا کرنا اور عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا یعنی تکبیرات پڑھنا بھی ہے، جن کا تذکرہ گزشتہ کل کی تعلیم میں گزر چکا۔ ایک اور سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے وقت ایک راستے سے جائے اور واپسی میں دوسرا راستہ اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ، یہی معمول تھا۔ عید کے دن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں خوشی اور محبت کو عام کرے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کرے، چھوٹوں اور گھر کی مستورات جنہوں نے مہینے بھر تکالیف برداشت کر کے سحری و افطاری کا انتظام کیا، ان کو حسب استطاعت تحفہ تحائف سے نوازے اور دلوں کی کدورتوں کو ختم کرے۔ اصل خوشی اسی کی ہے جس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائے اور جس کے گناہ معاف ہو جائے۔ نیز ہمیں چاہیے کہ عید کے دن بھی اللہ کا شکر ادا کرے، نماز کی پابندی کرے، غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھے اور اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، عید کی سنتوں پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کے روزوں، نمازوں، تلاوتوں اور تمام عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، ہماری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو تقوی سے پر کر دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔